بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایسٹرو ہاریزن۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نایاب فلکیاتی واقعے کی جو صدیوں میں کبھی کبھار ہی رونما ہوتا ہے۔ 4 بڑے سیارے ایک خاص ترتیب میں آئیں گے جو زمین پر توانائی کی ایک لہر لے کر آئے گا۔ یہ وقت ہے آپ کی تقدیر کے بدلنے کا۔ کامیابی، دولت، محبت اور خوش بختی سب کچھ ممکن ہے۔ ناظرین، 15 اپریل سے ایک نایاب فلکیاتی لمحہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سورج، مشتری، وینس اور یونس، 4 طاقتور سیارے ایک ساتھ ایک ہی ذائچے میں آئیں گے، یعنی برج حمل میں۔ یہ ملاپ نہ صرف نایاب ہے بلکہ انتہائی طاقتور بھی ہے۔ ایسا ملاپ زندگی میں ایک بار آتا ہے، وہ وقت آ چکا ہے۔ تو آئیے دوستو، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملاپ کن شعبوں پر اثر انداز ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دولت اور کامیابی۔ مشتری ترقی، برکت اور خوشحالی کا سیارہ ہے۔ جب وہ سورج کے ساتھ ہو تو دولت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ وقت سنہری ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں آ جاتا ہے محبت اور رشتے۔ وینس جب محبت، خوبصورتی اور رشتوں کا سیارہ ہے۔ اگر آپ تنہا ہیں تو محبت کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں رشتوں میں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے قسمت اور موقع۔ یورنس تبدیلی اور حیرتوں کا سیارہ ہے۔ یہ وقت ہے زندگی میں غیر متوقع خوش نصیبی کے لمحے آنے کا۔ نوکری، بیرون ملک سفر یا کوئی بڑا فیصلہ سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ خوش قسمت بروج آتے ہیں ایریز، لیو، سیجیٹیریس اور لیبرا۔ تو اب ہم سب بروج کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑا کہ ان تمام بروج پر کیا اثرات ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز کے بارے میں۔ یہ سیاروں کا ملاپ آپ کے پہلے گھر میں ہو رہا ہے، یقیناً خود شخصیت اور نئے گھر کا آغاز ہے۔ تو اس کے آپ پر کیا اثرات ہوں گے؟ خود اعتمادی میں بے حد اضافہ ہوگا۔ نئی شروعات، کاروبار یا پروجیکٹس کے لیے بہترین وقت ہے۔ شخصیت میں کشش پیدا ہوگی، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ قیادت کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں گی۔ دولت، شہرت اور محبت تینوں میدانوں میں آپ کو ترقی ملے گی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے برج ٹورس۔ یہ اجتماع آپ کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے جو راز، خوابوں، روحانیت اور اندرونی طاقت کا گھر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے آپ پر کیا اثرات ہوں گے۔ خواب سچ ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر روحانی نوعیت کے۔ ماضی کے راز یا پرانے رشتے دوبارہ زندگی میں آ سکتے ہیں۔ ماضی کے کچھ راز جو آپ نہیں بتانا چاہتے تھے یا آپ نے سب سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے یا اپنی زندگی میں بھی آنا پسند نہیں کروا رہے تھے کہ نہ آئیں، اور کچھ ایسے رشتے جو بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے کسی وجہ کی وجہ سے، تو وہ زندگی میں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ اندرونی سکون اور ذہنی توانائی میں اضافہ ہوگا۔ پوشیدہ دشمنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آس پاس لوگوں پر دھیان رکھیں کہ سارے آپ کے دوست ہی نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ آپ کے دشمن بھی ہیں۔ خیرات اور روحانی اعمال فائدہ دیں گے آپ کو۔ آپ جتنا زیادہ اپنا صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے اور جتنا زیادہ دین کی طرف ہوں گے تو وہ آپ کو بہت سارے مسائل سے بچا سکے گا۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ وقت آپ کے لیے ملا جلا سا وقت ہے، اچھا وقت ہے۔ تو آپ نے اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس وقت میں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بری نظروں سے بچائے، اور بس اپنا زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہا کریں اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جمنائی کے بارے میں۔ یہ ملاپ آپ کے 11ویں گھر میں ہو رہا ہے، یعنی دوستی، سوشل سرکل، امیدیں اور خوابوں کا گھر۔ نئے دوستوں، طاقتور تعلقات بنیں گے، آپ کے خواہشات پوری ہو سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا یا عوامی کاموں میں شہرت کا امکان ہے۔ مالی فائدے گروپس یا سوشل نیٹ ورک کے ذریعے ہوگا۔ محبت کے رشتے دوستی سے جنم لے سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے تو آپ پر اثرات بہت اچھے آنے والے ہیں۔ نئے دوست بھی بنیں گے، طاقتور تعلقات بھی بنیں گے، آپ کی خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ جو بھی آپ خواہش کرتے تھے کسی بیرون ملک کے سفر کی، کوئی نئے کاروبار کی، نئی ایڈمیشن کی اور کوئی اسکالرشپ کی یا کچھ بھی آپ کا تھا، تو وہ اب پورا ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا یا عوامی کاموں میں شہرت کا امکان آپ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور آپ کو شہرت بھی مل سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنے اس وقت کو
بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ جہاں بات دیکھی جائے محبت کے رشتے اور دوستی کی، تو وہ بھی ٹائم آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ محبت کے نئے رشتے آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ کہیں آپ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں یا گھر میں کوئی مسئلے مسائل تھے یا اپنی شریک حیات کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، تو وہ بھی اب کلیئر ہونے کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو آپ کے لیے مبارک بنا کے رکھے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہا کریں اور اپنی نماز کی پابندی کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج کینسر کے بارے میں۔ تو دیکھتے ہیں یہ ملاپ آپ کے 10ویں گھر میں ہو رہا ہے، یعنی کیریئر، مقام، عزت اور والد کا گھر۔ تو دیکھتے ہیں آپ کے زوڈک سائن پر اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں۔ ترقی کے شاندار موقع ملیں گے آپ کو، آپ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں گے، کاروبار میں ترقی کریں گے۔ اگر کسی عہدے پر فائز ہیں تو وہاں بھی آپ کو پروموشن مل سکتی ہے۔ عہدہ، شہرت اور عوامی پذیرائی ملے گی، یعنی سوشل نیٹ ورکنگ میں بھی آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ والد کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اگر کوئی گھر میں والد یا والدہ کے ساتھ کوئی تعلقات خراب ہو گئے تھے پہلے کی باتوں کی وجہ سے، تو اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اگر آپ سیاست یا میڈیا میں ہیں تو اب چمکنے کا وقت آ چکا ہے۔ سیاسی معاملات میں بھی آپ کا سکہ جمنے والا ہے، اور میڈیا میں ہیں تو وہ تو آپ کے لیے بہت بہترین وقت ہے۔ شادی یا محبت کی وجہ سے سوشل سٹیٹس بڑھ سکتا ہے، تو اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ بہت اچھا وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک شادی شدہ زندگی وہ آپ کی لائف میں بہت ساری چینجنگز لے کے آئیں گی، اور سوشل سٹیٹس میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ وقت بہت شاندار وقت ہے۔ آپ کو بہت اچھے اس میں موقع ملیں گے۔ آپ کے پرسنل لائف وہ بہتر ہو جائے گی۔ اگر کچھ تعلقات کچھ لوگوں کے ساتھ خراب تھے تو وہ بھی اب بہتر ہونے والے ہیں، بہتر امکانات ہیں آپ کے لیے۔ تو آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج لیو کے بارے میں۔ یہ اجتماع آپ کے 9ویں گھر میں ہو رہا ہے، یعنی قسمت، تعلیم، سفر اور روحانی ترقی کا گھر ہے۔ تو دیکھتے ہیں آپ پر کیا اثرات ہونے والے ہیں۔ قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی قسمت چمکنے والی ہے۔ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، آپ کو سرپرائز کافی ملنے والے ہیں۔ آپ کی قسمت کے بارے میں جو پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ ہماری قسمت اچھی نہیں ہے یا ہمارے کو کام نہیں ہو رہا یا رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ قسمت کا آپ کے لیے دروازہ شاندار کھلنے والا ہے۔ بیرون ملک سفر، اسکالرشپ یا امیگریشن کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے تھے، اسکالرشپ کے لیے جانا چاہتے تھے، پڑھائی کے لیے جانا چاہتے تھے اور کچھ مسئلے مسائل آ رہے تھے، تو یہ آپ کے لیے وقت بہت اچھا ہے۔ اب آپ ادھر آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم اور روحانی علوم میں دلچسپی بڑھے گی۔ آپ کا رجحان وہ اب تعلیم کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ اجتماع آپ کے 9ویں گھر میں ہو رہا ہے، تو اس کا اثر آپ کے تعلیم پر بھی ہونے والا ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ دل لگا کر آپ پڑھیں گے۔ اساتذہ یا والد جیسی شخصیت سے مدد ملے گی۔ کوئی بڑی خوشخبری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر دے گا۔ تو آپ نے اپنے اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے تعلقات، اپنی تعلیم، اپنے کاروبار، کیریئر اور اپنی سوشل لائف اور اپنی پرسنل لائف کو لے کے چلنا ہے، تاکہ اس میں کوئی بھی مسئلہ مسائل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس وقت کو بہت مبارک بنا دے اور ہر بری نظر سے بچائے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہا کریں اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ورگو کے بارے میں۔ یہ ملاپ آپ کے 8ویں گھر میں ہے، یعنی تبدیلی، وراثت، پوشیدہ علم اور مشترکہ مالیات کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ 8ویں گھر میں آپ کا یہ جو ملاپ ہو رہا ہے، تو اس کے آپ کے برج پر کیا اثرات ہوں گے۔ وراثت یا پارٹنر کی آمدنی سے اضافہ ہوگا۔ آپ کو وراثت سے کوئی حصہ مل سکتا ہے، کوئی جائیداد مل سکتی ہے، یا پارٹنرشپ کی ہوئی تھی آپ نے اور وہ کام نہیں چل رہا تھا یا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو اب وہ فائدے کا وقت ہے، اس میں آپ کی آمدنی میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔
رازوں کی پردہ کشائی ممکن ہے، کچھ ایسے راز ہیں جو آپ کی زندگی میں دوبارہ کھل کر سامنے آنے والے ہیں، لیکن آپ کو نقصان نہیں دیں گے، آپ کا سہارا بنیں گے۔ روحانی اور نفسیاتی گہرائی بڑھے گی، آپ روحانی طور پر جو ہے وہ عبادات کی طرف جائیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا نام لیں گے، اور نفسیات پر بہت اثر پڑے گا، وہ آپ کو ایک بہت پازیٹیو انرجی آپ کو ملے گی۔ نئی تبدیلی زندگی میں خوف بھی لا سکتی ہے مگر فائدہ مند ہوگی۔ کچھ تبدیلیوں سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں یہ میری زندگی میں کچھ غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوگا، بعد میں وہ انرجیز آپ کے لیے پازیٹیو ہو جائیں گی۔ آپ نے یہاں اپنے جذبات کو بھی قابو رکھنا ہے، کسی کے ساتھ بحث سے بچنا ہے، کسی رشتے میں بھی، اپنے گھر میں بھی، باہر میں اور سوشل سرکل میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی آپ نے گریز کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کہ آپ کی بحث نہ ہو کسی سے بھی۔ اگر بحث ہوگی تو معاملات بگڑ سکتے ہیں اور نیگیٹو انرجیز آ سکتی ہیں، تو آپ نے اپنے اس ٹائم میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی نیگیٹو انرجی نہ آئے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا صدقہ دیا کریں اور نماز پڑھا کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ پر یہ ٹائم برکت والا بنائے رکھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج لیبرا کے بارے میں۔ تو یہ اجتماع آپ کے 7ویں گھر میں ہو رہا ہے، یعنی شادی، پارٹنرشپ اور تعلقات کا گھر ہے۔ تو شادی کے لیے بہترین وقت ہے آپ کے لیے، خاص طور پر غیر متوقع رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ اجتماع آپ کے 7ویں گھر میں ہو رہا ہے تو یہ آپ نے ادھر یہ دیکھنا ہے کہ شادی کے لیے بہترین وقت ہے۔ کوئی بھی کہیں آپ شادی کرنا چاہتے تھے یا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا اور کسی ایسی جگہ سے آپ کو رشتہ آ جائے گا یا آپ کی بات پکی ہو جائے گی جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں بزنس کی طرف۔ تو بزنس پارٹنرشپ میں کامیابی، محبت میں استحکام اور شادی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ تو بزنس کے لیے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ پارٹنرشپ پہ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کا بزنس پہلے سے الگ تھا اور دوبارہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کاروباری لحاظ سے کوئی آپ سفر بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، کامیابی ملے گی۔ جو بھی پہلے نیگیٹو انرجیز آپ کو کاروبار کے لحاظ سے آ رہی تھیں وہ اب سب دور ہونے والی ہیں۔ محبت میں استحکام اور شادی کی طرف قدم بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ محبت کی شادی کرنا چاہتے تھے یا کہیں رشتہ بھیجنا چاہتے تھے تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب آپ یہ کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی۔ موجودہ رشتے میں گرم جوشی اور نئی توانائی آئے گی۔ تو آپ نے اپنے اس وقت کو بہت بہت انجوائے کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنی پرسنل لائف کو الگ رکھنا ہے اور جو ہے کاروباری لائف کو، بزنس لائف کو، آفس لائف کو آپ نے الگ رکھنا ہے، ان کو مکس نہیں کرنا اور نہ ہی کنفیوز ہونا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ نے اس وقت کو انجوائے کرنا ہے، اپنے تمام کام اس میں کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے، اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں اور اپنا صدقہ ضرور دیتے رہا کریں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کے بارے میں۔ تو اسکارپینز یہ ملاب 6 گھر میں ہے، یعنی صحت کا گھر ہے، دشمن کا گھر ہے اور روزمرہ کام اور ملازمت کا گھر ہے۔ تو اثرات سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحت پر کیا اثرات ہوں گے۔ صحت آپ کی بہتر ہوگی، خاص طور پر پرانی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ کافی لمبے ٹائم سے جو آپ کی بیماریاں چل رہی تھیں یا ڈیلی روٹین میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا تو اس میں اب آپ کو بہتری آئے گی، صحت بھی بہتر ہوگی، اور جو پرانی بیماریاں ہیں نا ان کے لیے یہ وقت آپ کا بہت اچھا ہے، وہ اب آپ کی ان سے جان چھوٹنے والی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ نوکری کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں کیا امکان ہے۔ تو نوکری کی تبدیلی یا ترقی کا امکان ہے۔ آپ کی کہیں آپ پہلے جاب کر رہے تھے تو وہاں یا تو آپ کو پروموشن کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا تو وہاں آپ کو پروموشن مل جائے گی، اور اگر کہیں دوسری جگہ پر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو اب آپ کو وہاں جاب بھی مل سکتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں مقابلہ یا قانونی معاملات میں کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی قانونی معاملات تھے آپ کے، جیسا کہ کوئی جائیداد کے یا وراثت کی جائیداد کے جو کیس حل نہیں ہو رہے تھے، جو مزید بڑھ رہے تھے اور اس میں ٹینشنیں بڑھ رہی تھیں،
تو اس میں بھی اب کامیابی کا وقت ہے۔ کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے مگر نتائج اچھے ہوں گے آپ پر۔ آپ نے کام کے دباؤ کی وجہ سے ٹینشن نہیں لینی اور اپنے رویے کو بگاڑنا نہیں ہے، تحمل سے کام لینا ہے تاکہ آپ کے بگڑے ہوئے کام جو ہیں وہ دوبارہ سے صحیح ہو جائیں۔ اور آپ نے ہمیشہ پازیٹیو انرجی میں رہنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹو انرجی میں نہیں لے کر جانا۔ اور کیونکہ یہاں جتنے اچھے اثرات نظر آ رہے ہیں وہاں آپ پر تھوڑا دباؤ بھی ہو سکتا ہے، وہ کام کا ہو یا رشتوں میں کسی بات کا ہو، تو آپ نے وہ تمام انرجیز جو ہے نا وہ نیگیٹیو میں نہیں لینی، وہ آپ نے ہمیشہ پازیٹیو ہو کے سوچنا ہے اور بحث مباحثے سے گریز کرنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی تو اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ نے اس وقت کو بھرپور انجوائے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے، اور زیادہ سے زیادہ اپنا صدقہ دیتے رہا کریں اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کے بارے میں۔ تو یہ اجتماع آپ کے 5ویں گھر میں ہو رہا ہے، یعنی محبت، اولاد، تخلیقی صلاحیت اور خوشی کا وقت ہے۔ تو اس کے اثرات ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ محبت کے معاملے میں آپ پر کیا اثرات بڑھنے والے ہیں۔ محبت میں کامیابی مل سکتی ہے، نئی محبت کا آغاز ہو سکتا ہے، یعنی کہیں کسی کو آپ پسند کرتے تھے، کہیں رشتہ بھیجنا چاہتے تھے، اپنا شادی کرنا چاہتے تھے، تو اس میں آپ کو بہت کامیابی ملے گی اور ایک خوشگوار زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا بتا نہیں پا رہے تھے، کسی کو پسند کر رہے تھے، تو اس کا آپ اپنا پرپوز نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ وقت بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب آپ اپنی جو ہے پارٹنر اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ان سے کتنا جو اٹیچ ہیں، تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حل یہاں ہوگا۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اولاد کی طرف سے خوشخبری کا امکان ہے۔ جن لوگوں کو اولاد کے لیے وہ انتظار میں تھے، ان کو نہیں، اللہ کی طرف سے امید نہیں ہو رہی تھی، تو اب اولاد کی طرف سے خوشخبری کا امکان ان کو زیادہ ہے۔ اور جن کے بچے پڑھ رہے تھے یا کسی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا یا کچھ، تو اب ان کی طرف سے بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ فنکاروں، یوٹیوبرز اور تخلیقی افراد کے لیے بہترین وقت ہے۔ جو یوٹیوبرز اپنے کام میں کوشش کر رہے تھے، اب ان کو بھی کامیابی ملے گی، اور جو تخلیقی افراد جو اپنا کچھ نہ کچھ بنا رہے تھے یا پوسٹ کر رہے تھے، تو اب ان کے لیے بھی بہت بہترین وقت ہے۔ لاٹری یا سرمایہ کاری سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ اگر آپ نے کہیں لاٹری کے لیے کوئی پرائز بانڈ وغیرہ خریدے ہوئے تھے، تو یہ اب آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے، آپ کی لاٹری نکل سکتی ہے، تو آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس آپ نے یہاں پازیٹیو انرجی سے دور رہنا ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں دخل اندازی کریں گے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے سوچ سمجھ کر اپنی زندگیوں کا فیصلہ لینا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہا کریں اور نماز پڑھا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکونس کے بارے میں۔ یہ ملاپ آپ کے 4تھے گھر میں ہے، یعنی گھر، جائیداد، ماں اور اندرونی جذبات۔ تو اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جائیداد کا، تو یہاں آپ نئی جائیداد خریدنے یا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ موقع آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ نئی جائیداد خریدیں گے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر نیا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو آسانیاں پیدا ہوں گی، آسانی کے ساتھ آپ کر سکیں گے۔ جہاں تعلقات دیکھے جائیں تو ماں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ پہلے بھی آپ بہت زیادہ اپنے پرسنل رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ماں کا، والد کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، تو اب بھی آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، اور خاص کر ماں کے ساتھ تعلقات آپ کے زیادہ اچھے ہونے والے ہیں۔ اندرونی سکون اور جذباتی توازن بحال ہوگا، آپ کو اندر سے سکون ملے گا، اندرونی سکون ملے گا۔ جو کچھ عرصہ پہلے آپ کے ذہن میں ٹینشنیں چل رہی تھیں، پریشانیاں چل رہی تھیں، آپ کو ذہنی سکون نہیں تھا، آپ کنفیوز تھے کسی بھی بات کو لے کر، تو وہ اب آپ کی تمام مشکلات جو ہیں وہ دور ہونے والی ہیں، اور جذباتی توازن بھی بحال ہونے والا ہے۔ فیملی میں خوشیاں بڑھیں گی۔ یہاں دیکھا جائے تو فیملی میں بھی آپ کے لیے بہت یہاں خوشیاں بڑھنے والی ہیں۔ پہلے جو وقت تھا تھوڑا
ٹینشنوں والا تھا، تھوڑی پریشانیوں والا تھا، رشتوں میں بھی تھوڑی دوریاں آ گئی تھیں، تو وہ اب جو ہے وہ تمام مشکلات جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنے اس وقت کا فائدہ اٹھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اس کام کو کرنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکویریس کے بارے میں۔ یہ اجتماع آپ کے گھر میں تیسرے گھر میں ہے، یعنی کمیونیکیشن، چھوٹے سفر، بہن بھائی اور خیالات کا گھر ہے یہ۔ تو اثرات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سفر کے مواقع، خاص طور پر قریبی سفر۔ تو یہاں آپ کے لیے سفر کے مواقع بن رہے ہیں، خاص طور پر کہ کوئی تفریحی سفر ہو سکتا ہے، دور کا سفر نہیں لیکن قریبی سفر کے موقع آپ کے بننے جا رہے ہیں۔ لکھنے، بولنے یا میڈیا کے شعبے میں کامیابی حاصل ہوگی، اور کہیں آپ نے سوشل میڈیا پر کوئی ورک شروع کیا ہوا ہے یا کوئی کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کافی عرصے سے کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، تو اب اس میں آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ آپ کے لکھنے اور بولنے کے انداز کو بہت پسند کیا جائے گا اور اسی بیس پر آپ کو کامیابی ملے گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ اگر بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھوڑے بگڑ گئے تھے، تھوڑی مسئلے مسائل آ گئے تھے یا دلوں میں باتیں آ گئی تھیں، تو یہ وقت اب ان تمام باتوں کو، ان تمام کنفیوژن کو دور کرنے کا ہے۔ تو بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت بہتر ہوں گے۔ کوئی نیا کورس یا سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہاں بہت کامیاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو یہاں بدل سکتے ہیں، جو پہلے ذہن تھا آپ کا، جو پہلے حالات تھے آپ کے، جس طرز عمل پہ آپ پہلے زندگی گزار رہے تھے، تو اب وہ سب آپ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہت اچھے اثرات بن رہے ہیں یہاں۔ آپ اپنی لائف کو ایک دم سے بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنی سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ ٹائم آپ کے لیے بہت لگژری ٹائم ہونے والا ہے۔ آپ یہاں اپنے لیے نئی نئی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں، برانڈڈ چیزیں بھی خرید سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایسے موقع تلاش کرنے ہیں جو کہ آپ کی زندگی بدل دے، جو کہ آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ، سوشل ورک اور آن لائن ورک یا کاروباری لحاظ سے یا آفس ورک، تو اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرے اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پائسیز کے بارے میں۔ تو پائسیز، یہ ملاپ آپ کے دوسرے گھر میں ہو رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کن اثرات پر ہے۔ تو یہ دوسرے گھر میں ملاپ ہو رہا ہے، یعنی دولت، بول چال اور ذاتی قدر کا گھر ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آمدنی پر۔ آمدنی میں آپ کے اضافہ ہوگا، آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوگا، کہیں انویسٹ کیا ہوا تھا اس میں فائدہ ہوگا، اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بونس مل سکتا ہے، آپ کی سیلری بڑھ سکتی ہے، آپ کے جو پہلے آمدنی کے مسائل آ رہے تھے تو وہ اب ختم ہو سکتے ہیں، گفتگو کی طاقت سے کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ اپنے لہجے کو جتنا زیادہ نرم رکھیں گے، جتنا زیادہ اچھا بولیں گے دوسروں کے ساتھ، آپ کو اتنی زیادہ کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ بول چال کا بھی گھر ہے۔ تو آپ نے یہاں اپنے بول چال پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کو ترقی ملے، تو آپ نے اپنے بول چال کے طریقے کو بھی بدلنا ہے۔ یہاں قیمتی چیزوں کی خریداری یا گفٹ ملنے کا امکان ہے۔ یہاں آپ اپنے لیے بھی کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی شاپنگ کر سکتے ہیں، کوئی کپڑے وغیرہ یا گھر کی کوئی چیز خرید سکتے ہیں، تو کچھ قیمتی بھی خرید سکتے ہیں۔ اور یہاں دیکھا جائے تو گفٹ ملنے کا بھی امکان، دوستوں کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے گفٹ ملنے کا امکان بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں آپ کے مالی فیصلے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ اگر آپ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں انویسٹ کیا ہوا تھا، کوئی آن لائن ورک میں انویسٹ کیا ہوا تھا یا آپ نے کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا تھا، تو ادھر سے بھی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے تو آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہونے والے ہیں۔ اگر
آپ کے تعلقات پہلے بہتر نہیں تھے یا کسی بد کلامی کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے تھے تو وہ بھی اب ٹھیک ہونے والے ہیں۔ تو یہاں سفر کے بارے میں دیکھا جائے تھوڑا سا تو سفر بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی مذہبی سفر کر سکتے ہیں۔ اگر کاروبار یا کام کے حوالے سے آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا پہلے سے بیرون ملک میں کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے ترقی کے مواقع زیادہ ہیں۔ اور یہاں شادی شدہ زندگی کو دیکھا جائے تو شادی شدہ زندگی میں اگر آپ کی کوئی پہلے چکرس چل رہی تھی اپنی شریک حیات کے ساتھ یا بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ، تو وہ وقت بھی اب بہت اچھا آنے والا ہے۔ آپ کا آپس میں پیار اور محبت بڑھے گا اور جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں، جتنے بھی چکلش تھیں، وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنی اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس وقت کا بہت خیال کرنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ترقی مل سکے۔ باقی اپنی جو ہے تمام مسائل کے لیے صدقہ دیتے رہا کریں اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ تو دوستو، یہ ایک نایاب فلکیاتی ملاپ ایک تحفہ ہے جو زندگی کو بہتر بنانے، خوابوں کو حقیقت میں بدلنے اور نئی کامیابیوں کو حاصل کرنے کا سنہرا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید فلکیاتی اپڈیٹس آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔ سیارے جگمگا رہے ہیں، کیا آپ تیار ہیں اپنی قسمت جگانے کے لیے؟ تو آپ کچھ بھی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں یا اپنے سیارے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔